السلام علیکم۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ آئی ایم ایف نے ریئل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پر پراپرٹی سیکٹر میں جو تبدیلیاں کی ہیں اور نئی شرائط رکھ دی ہیں اور اس کی منظوری کے لیے بھی حکومت کو ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ نئی شرائط کیا ہیں؟ آئی ایم ایف کا وفد کل پاکستان میں آ چکا ہے اور ہمارے تمام ڈپارٹمنٹ کی انسپیکشن کر رہا ہے۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو کہ یہ دوسری قسط ادا کرنے کے لیے آیا ہے۔ تقریباً $7 ارب قرض پروگرام کی اگلی قسط جو ہے اس کے حصول کا یہ مشن ہے، اور آئی ایم ایف جائزہ مشن پاکستان کے تمام تر ڈپارٹمنٹس اور ان کے درمیان مذاکرات کرے گا، اور جس میں سرفہرست ایف بی آر کے حکام بھی شمولیت اختیار کریں گے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر $7 ارب پاکستان نے قسط لینی ہے، مگر اس سے پہلے اپنا آڈٹ کروائیں گے، اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے سیکٹرز ہیں اگر وہ ٹیکس کلیکشن نہیں صحیح کر رہے تو ان میں ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ نئی تشکیل دینے کا مطالبہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ تو جو شرائط انہوں نے رکھی ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے، ان شرائط کو میں آج ڈسکس کروں گا اور آپ کو تفصیلاً یہ بتاؤں گا کہ کیا واقعی ہی جو ٹیکس کم ہو رہے تھے، جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایمنسٹی کے حوالے سے یا ٹاسک فورس کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ کام کر رہی ہے اور ٹیکس کم کریں گے، کیا وہ کم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تمام شرائط کو اور تمام تر معلومات جو کہ ریئل اسٹیٹ سے ریلیونٹ ہے اس کو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شرائط میں نمبر 1 پہ جو چیز آتی ہے، آئی ایم ایف کا کہنا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے پاکستانی اداروں کی انسپیکشن کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی جو بھی اس کو نظر آتا ہے جو کمی جو کوتاہی تو اس کو دور کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کیوں حالانکہ یہ پاکستانی اداروں کا کام ہے، مگر پھر بھی آئی ایم ایف کی مداخلت آپ کے سامنے ہے، کیونکہ انہوں نے $7 ارب کا قرض دینا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی آپ قرض واپس کیسے کریں گے، اس کے لیے پالیسی کیا بنائی ہے یہ ہمیں بتائیں۔ تو آئی ایم ایف نے پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ آئی ایم ایف کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکس چوری کو روکنے کا مطالبہ ہے۔ پہلا مطالبہ ان کا کہ جو لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں، گھر بنایا ہوتا ہے، پلاٹ رجسٹر کروا لیتے ہیں، یا 5 منزلہ بلڈنگ ہوتی ہے اور گراؤنڈ فلور کے حساب سے اس کو رجسٹریشن کروا لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ جو فراڈ چل رہا ہے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں چل رہا ہے اس کو بند کیا جائے۔ فی الحال اس کے حوالے سے تمام تر جو ہے وہ آپ کی پالیسیاں بنائیں آپ، اور اس کے حوالے سے واضح کریں کہ اس کے آپ اس کی سد باب کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ انہوں نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹ اتھارٹی جو ہے یہ اتھارٹی بنائی جائے اور یہ یقین دہانی کرائے کہ جتنے بھی ٹیکس ہیں وہ مکمل طور پر اکٹھے کریں گے۔ کسی قسم کا کوئی بھی بندہ اگر انحراف کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی پیرامیٹر واضح کیے جائیں گے۔ نمبر 3 پہ انہوں نے کہا کہ پراپرٹی ڈیلر جو بھی غلط مالیت ظاہر کرے یا کوئی مالک غلط مالیت ظاہر کرے تو اس کو جرمانہ بھی کریں اور اس کو سزا بھی دیں۔ ایسا سسٹم پہلے پاکستان میں نہیں تھا، مگر اب وہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 2 نمبری کرتا ہے تو اس کو سزا دیں اور جرمانہ بھی کریں۔ ظاہر ہے کہ آپ کو میں نے بتایا جس طرح کہ لوگ پلاٹ کہہ کر ایک مکان کی رجسٹری کروا لیتے ہیں، تو کہتے ہیں اگر کوئی ایسا بندہ پکڑا جاتا ہے تو اس پر جو ہے وہ فوری طور پر اس کو جرمانہ کیا جائے اور سزا بھی دے سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا پیرامیٹر بنائیں۔ نمبر 4 پہ انہوں نے کہا کہ رجسٹریشن نہ کروانے والے جو ایجنٹ ہیں ان کو 5 لاکھ تک جرمانہ کیا جائے۔ ایجنٹ مافیا جتنے بھی ایجنٹس ہیں جو بہتر کام کر رہے ہیں، جو مافیا ہیں، یہ سب کو ایک آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے رجسٹرڈ ہوں، ایجنٹ جتنے بھی ہیں وہ رجسٹرڈ ہوں اور رجسٹریشن کے ساتھ وہ لائسنس لیں، ایک مکمل ریگولیٹ اتھارٹی کے طور پر وہ کام کریں، ان کے پاس لائسنس ہو اور وہ اس لائسنس کے مطابق جب کوئی پراپرٹی رجسٹر کروانی ہو تو وہ اپنا نمبر دیں، ہر چیز ڈیٹیل دیں، اور اس کے بعد اس بندے کی پراپرٹی جو ہے وہ آگے فروخت کی جائے گی۔ اگر فروخت نہیں ہوتی یا کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں تو اتھارٹی غلط معلومات اگر وہ ایجنٹ دیتا ہے اتھارٹی کو تو اس بندے کا لائسنس منسوخ کیا جائے۔
یہ ایک نیا پنگا ڈال دیا آئی ایم ایف نے کہ اس کے ساتھ ہی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے، اور ایف بی آئی جو ہماری آئی ایم ایف ہے اس کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہے، اس سے پہلے کیونکہ ہماری حکومت اس حوالے سے اعلان کر چکی تھی کہ جتنے بھی جو بجلی کے ریٹ ہیں اس کو کم کریں گی، اور یہ اس کا اطلاق جو ہے وہ گورنمنٹ جنوری سے کرے گی، مگر اس حوالے سے ایف بی آر اور اس کے ساتھ آئی ایم ایف کا جب مذاکرات ہوئے تو اس میں یہ بات بھی ڈسکس کی گئی کہ اب حکومتی یہ تمام سکیمیں جو ہیں وہ بند کی جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو ریلیف ملنا تھا وہ اب آپ کو ریلیف نہیں ملے گا۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔